السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا دیما الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا میتا الا رحمته برحمتک یا عزیز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج اللہ کا نام سے ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے مبارک نام سے، سورہ یوسف کا، اور اس کے انشاءاللہ آج ہم 2 نہیں بلکہ 3 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ایک کیلکولیشن کری ہے، یوں سمجھیے کہ صرف 150 دن سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے کہ رمضان مبارک کی گھڑیاں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمارا یہ اصل امید ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے اس قرآن مجید کو کسی طرح مکمل کیا جائے۔ لہٰذا حجم کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی بہت اہم ترین صورت ہے جس کو ہمیں جلدی کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جلدی میں بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اہم باتیں بار بار میں آپ لوگ کے سامنے دہراؤں گا بھی اس خصوصی صورت کی، جس میں آج ہم 3 رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا رکوع، دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع۔ جو پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں وہ 1 سے 6 آیات پر مشتمل ہے، پھر 7 سے 20 آیات پر مشتمل دوسرا رکوع، اور 21 سے 29 آیات پر مشتمل تیسرا رکوع۔ سورہ یوسف ان 14 صورتوں میں سے اب دوسرا جوڑے کے حساب سے، بلکہ جوڑا تو نہیں کہیں گے اس میں، کیونکہ اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ ہود تھی جوڑے کے اعتبار سے۔ اب یہ جو ایک منفرد صورت ہے، یہ جامع ترین صورت ہے پورے قرآن مجید کی، سورہ یوسف۔ قصص النبیین کے اعتبار سے پورے ایک نبی پر یہ پوری کی پوری صورت جامع ترین ہے کہ اس میں ایک ہی نبی کے حالات پر پورے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں ایک نبی کے مقابلے میں ایک نبی کے اعتبار سے پوری صورت اللہ نے نازل کری ہو۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح کے واقعات پر سورہ نوح بھی موجود ہے، حضرت یونس کے معاملات میں بھی سورہ یونس موجود ہے، لیکن یہ انبیاء اور رسول کا معاملہ تھا۔ وہ لوگ سارے رسول تھے، رسول جو کہ اپنی کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ فرق واضح ہو جانا چاہیے رسول اور نبی کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے، کہ اب تک ہم نے انبیاء اور رسول کا معاملہ پڑھا ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، یہ سارے کے سارے رسول ہیں، اللہ کے رسول جو کہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اور اس قوم نے جب اس رسول کی نافرمانی کری، اور وہ رسول بولتا کیا تھا؟ وہ بولتا یہ تھا ان اعبدوا اللہ واطیعوا، اور میری اطاعت کرو اور اللہ کا کہا مانو۔ نبی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے ظاہر بات ہے
جب ان رسولوں نے جب ان رسولوں کی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بچا لیا اور قوم کو ہلاک کر دیا. بڑے بڑے ایام کے دن، فذکرہم بایام اللہ، کہ اللہ کا ہی معرفت حاصل کرو ان بڑے بڑے دنوں کے حساب سے، کہ جس دن اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ اور برباد کیا ہے. تو یہ رسول میں اور ایک نبی میں ایک فرق ہے. اب آپ کو کانٹراسٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہی رسول جب کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جائے وہ رسول بن جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے محمد الرسول اللہ، تو ان کو خاص ایک دعوت اور تبلیغ کا فرض منصبی بھیج کر مکے کی سرزمین بھیجا گیا. اور جو نبی ہوتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے. وہ خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ خاص اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، صالح بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کا رتبہ رکھتے ہیں وہ. تو ظاہر بات ہے ان نبیوں کو اگر کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو وہ رسول بن جاتے ہیں. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن قوم کی طرف بھیجا گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سمجھ لیجئے سورہ یوسف جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے نزول کا ایک بیسک سبب ہے، ایک بیسک کاز ہے کہ یہاں درمیان میں کیوں آ گئی. اس سے پہلے ہم لوگ سورہ ہود، سورہ یونس بھی پڑھ رہے ہیں، مکی دور کی صورتیں پڑھ رہے ہیں. البتہ یہ دور بھی ابھی مکی دور ہے جس میں یہ سورہ یوسف نازل ہو رہی ہے. اس میں 111 آیات آپ پڑھیں گے، 12 رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ یہاں کیوں نازل ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا دائرہ اب بڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے مدینے میں بھی اب خبریں جا رہی ہیں، مدینے میں بھی خبریں پہنچ رہی ہیں. ابھی تک رسول اللہ وہاں موجود نہیں ہے، ابھی تو وہ مکے میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ظاہر بات ہے مدینے والوں کے بھی اب کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب نبوت ظاہر ہو گئی ہے مدینے میں، مکے میں. تو اب وہ خود منتظر تھے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ آخری رسول ان میں سے ہوگا، لیکن اللہ نے یہاں حضور کو بھیج دیا محمد الرسول اللہ بنا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا یہ مدینے والے اب شوشے چھوڑتے تھے مکے کی طرف کہ اچھا سنا ہے کسی نے نبوت کا وہاں دعویٰ کرا ہے، اچھا اس سے یہ سوال پوچھو ذرا کہ حضرت ابراہیم تو فلسطین میں آباد تھے، تو ان کی نسل یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ گئے؟ تو جو وہاں سے حضرت موسیٰ جو نکال کے لے کر گئے ہیں اس سے پہلے تو وہ ساری پوری بنی اسرائیل کہاں پر تھی؟ وہ مصر کی سرزمین میں تھی نا. تو ان کے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم وہ تو فلسطین میں تھے، تو پوری قوم ہاؤ کم دے ریچ دیر، مصر میں کیسے آ گئی؟ کیا ماجرا تھا؟ یہ اب ایک تاریخی سوال بن کے رہ گیا تھا. اس کی ڈسکرپشن کے لیے یہ بیسک سورہ یوسف نازل ہوئی ہے. اور مجھے بھی بڑا اس سے قلبی اور معنوی رشتہ بھی ہے، بڑا پرانا اس سے رشتہ بھی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں MBBS کے دور میں تھا اور یہ رجوع الی القرآن کی طرف میری کوشش رہی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو اس سورہ مبارک نے بڑے گہرے نقوش میرے دل پر قائم کیے ہیں. بہت بہترین صورت ہے قرآن مجید کی، ابھی آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں کچھ منٹس میں، لیکن اتنی بہترین صورت ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ اس میں ایک باپ بیٹے کا رشتہ، اسی طریقے سے بھائیوں کا رشتہ، اولادوں کا رشتہ، والدین کا رشتہ، اسی طریقے سے دوستوں کا رشتہ، اور یوں سمجھیے کہ آپسی ملاقاتیوں کا رشتہ، یہ سارے کے سارے رشتوں کو ابھار کے قدم قدم پہ ہمیں سمجھائے گئے کہ رشتہ داری کی کتنی اہمیت ہے، جس کو آج امت مسلمہ نے پس پشت ڈالا ہوا ہے. اگر صرف اس ایک قرآن مجید کی صورت پر آپ لوگ غور کر لیں، جو کہ میں چاہتا ہی ہوں 10 لسنرز ہیں موجود، اللہ کرے یہ 10 لسنرز 11:30 پونے 12 بجے تک رہیں. میری دعا ہے سب سے کہ آپ لوگوں پر یہ ایسے نقوش چھوڑ کر جائے، ایسے گہرے نقوش چھوڑ کر جائے یہ قرآن مجید کی واضح ترین صورت کہ آپ بار بار اس کو پڑھنے کا ایک معنوی ربط اپنے دلوں میں قائم دائم کر لیں. اور آپ یقین کریں بہت زیادہ خوبصورت، یہ میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں نا یہ واقعتاً بہت زیادہ خوبصورت سورہ مبارک ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ کیوں ہے. اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں قدم قدم پہ آج ہم 3 رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی ایک یہ ذمہ داری لے لے کہ ایک کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جائے، اوکے؟ اور کاغذ پینسل لینے کے بعد یہاں ڈاکٹر صبا کرم نے لکھا ہے پلیز شیئر یور پرسنل ایکسپیرینس. تو میں پہلے یہ بات مکمل کر لوں پھر ہم لوگ آغاز کریں گے. ایک کاغذ پینسل آپ لوگ لے کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جگہ جگہ پر میں آپ لوگوں کو وہ باتیں یہاں پہ لکھواؤں گا اس سورہ مبارک کی جس کو پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پر میں نے خود سمجھا ہے کہ کیا ہمیں اس سورہ مبارک سے اخذ کرنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے. واٹ آر دی امپورٹنٹ تھنگز دیٹ وی کین ٹیک ود اس.
ٹھیک ہے، پرسنل ایکسپیرینس بیٹا اسی بنا پر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کے ذریعے سے ہمارے راستے کھول دیے. اللہ تعالیٰ ہی یہ راستے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری بندشوں کو توڑتا ہے. تو میری دعا ہے آپ سب سے، آپ سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے بھی دل، خوبصورت ترین جو دل ہیں جن کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت موجود ہے، وہ اس سورہ مبارک کے بعد اجاگر ہو کے سب کے سامنے آ جائیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. اس سے پہلے الف لام میم بھی آ چکا ہے، الف لام میم صاد بھی آ چکا ہے. تو یہ ساری کے سارے حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حرف ہیں. علم را نہیں پڑھیں گے اس میں، بلکہ الف لام را الگ الگ حروف مقطعات، کٹنے والے حروف. اور ان کے حقیقی معنی یا تو اللہ کو پتہ ہے جس نے یہ کلام نازل کیا ہے، یا تو محمد الرسول اللہ جن پر یہ کلام مبارک نازل ہوا ہے. ہم اس کی حقیقت سمجھنے سے اب تک قاصر ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب واضح کی، روشن کتاب کی یہ واضح ترین آیات مبارکہ ہیں اے لوگوں، جو ہم تم کو پڑھ کر اب سنانے جا رہے ہیں. یعنی قرآن مجید پر اگر ہمارا ایمان ہو جائے کہ اس واضح صورتوں سے ہمیں ہدایت لینی ہے، تو یہ ہم سب کے لیے کتاب واضح بن جائے گی، جو کہ ہے یہ. تو ہمیں یہ اپنی نیت درست کرتے ہوئے اس کتاب کو پڑھنا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان بنا کر. کہاں سے اترا ہے یہ؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، لیکن کہاں سے نازل کیا ہے؟ ہم نے کہاں سے اتارا ہے؟ وہی لوح محفوظ سے اللہ نے اتارا ہے. اس کی مثال انشاءاللہ سورہ واقعہ میں کھلے گی اور سورہ بروج میں کھلے گی. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوئی چھپی ہوئی کتاب ہے جس کو کتاب مبین، لوح محفوظ بھی کہا، کتاب مبین بھی کہا. اسی طریقے سے انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم بھی کہا. یہ ایک اللہ کی کوئی چھپی ہوئی کتاب ہے، اللہ کے عرش پر قائم دائم ہے، اللہ کا وہ قدیم علم ہے، اللہ کی وہ ایک بہترین جو ذات کے مطابق اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کی ہی مصدقہ نقول ہے جس سے یہ قرآن مجید آیا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو قرآن مجید بنا کر عربیہ، عربی زبان میں. اور کس لیے اتارا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ عربوں تم سمجھ سکو جن کی طرف ہم تم کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑاؤ. یعنی عام انسان بھی اگر اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑائے گا تو اس قرآن مجید کو سمجھ سکے گا. اگر عام انسان اس قرآن مجید کو سمجھنا ہی نہ چاہے تو وہ جتنا اس میں غوطہ زنی کر دے اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا، اگر نیت ہی درست نہ ہو. تو یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان اگر تھوڑا سا غور کر لے، آپ سب کو اگر اتنی عربی آ جائے کہ قرآن مجید آپ لوگوں کے دلوں کو متحرک کرے، تو آپ کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ ہدایت لے کر آ جائے گا. یہ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، اپنے باطل میں جھانکو. اور جب تم اپنے باطل میں جھانکو گے تو قرآن خود آپ سے بات کرے گا. آپ خود قرآن مجید سے ایک طریقے سے ہم کلام ہوں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ میری روح جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے، میری روح کے جو سوئے ہوئے تار ہیں وہ اس سے بیدار ہو رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، اور اے لوگوں ہم آپ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں احسن القصص، جو کہ بہترین قصہ ہے. یہاں جو لفظی ترجمہ ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کے قرآن مجید میں قصص کو قصہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ کے قرآن مجید میں، حالانکہ حقیقت اس سے بہت اونچی ہے. قصص جو ہوتا ہے، جو اگر قاف کے نیچے اور صاد کے نیچے زیر آ جائے اس کو کہتے ہیں قصہ. لیکن عربی زبان میں اگر قصص آ جائے، قاف کے اوپر زبر آ جائے، صاد کے اوپر زبر آ جائے، تو یہ صرف قصہ نہیں رہتا، بلکہ یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں ایک بہترین بیان. نحن نقص علیک احسن القصص، یہ جو ہم پورا واقعہ تم کو سمجھانے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ قرآن مجید کے بہترین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے. بلکہ ہر پہلو پہ اگر انسان اس بیان پر غور کرے، اس صورت پر غور کرے، تو اس کو بہت سی حکمت کے پھول نظر آئیں گے. بما اوحینا، جو کہ اے نبی ہم آپ کو وحی کے طور پر سمجھا رہے ہیں، الیک ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں جو ایک بڑا حصہ ہے، عمدہ ایک بہترین بیان ہے، وہ اس کو ہم بیان کر کے اے نبی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اے نبی اس سے پہلے تو آپ محض بے خبر تھے، ناواقف تھے.
آپ کو تو نہیں معلوم تھا کون ہے حضرت یوسف، اس واقعے سے پہلے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت یوسف مصر کیسے پہنچ گئے، وہاں جا کے کیسے آباد ہو گئے۔ اذ قال یوسف، جب کہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیا کہا اور کن سے کہا؟ لِأَبِی، اپنے والد سے۔ ان کے والد کون تھے؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کی ایک بڑی بیوی کے 10 بیٹے تھے، وہ جوان تھے، قوت تھی ان میں، اور جو چھوٹی بیوی تھی ان سے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف جو کہ بڑے ہیں، اور بنیامین جو کہ چھوٹے ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے 12 بیٹے، 10 جو ہیں دوسری بیوی سے، اور 2 جو ہیں وہ دوسری بیوی سے، تو یہ 12 بیٹے تھے ٹوٹل۔ گویا کہ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 11 بھائی اور ایک والدہ اور ایک والد صاحب، یعنی حضرت یعقوب۔ اذ قال یوسف لابی، جبکہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب سے، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں تو اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، میرے روبرو سجدہ کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو حضرت یعقوب نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ 11 جو ستارے ہیں اس کا مطلب یہ شاید 11 بھائی ہیں، اور یہ جو سورج اور چاند ہے یہ ماں باپ کا معاملہ ہے جو کہ میں اور میری بیوی ہے، تو یعنی ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا ہے اس بیٹے کے ذریعے، اور اللہ عین ممکن ہے کہ اس کو کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنا چاہ رہے اس بیٹے کے ذریعے سے۔ قال یا بنیا، انہوں نے کہا اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ خاص کوئی تدبیر کرنا شروع کر دیں تمہارے معاملے میں، کوئی خاص پلاننگ کرنا شروع کر دیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، تم یہ بھائیوں کو مت بتا دینا اپنا یہ خواب، ان میں حسد کی آگ نہ بھڑک جائے تمہارے خلاف کہ یہ فضیلت جو اللہ اب یوسف کو نازل فرما رہے تو ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے، تو عین ممکن ہے وہ غلط ارادے سے وہ تمہارا کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں، پھر تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچائیں وہ، تو اپنا یہ خواب جو ہے ان کو مت بتانا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اے میرے بچے اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کر لے گا، یجتبیک چن لے گا، پسند کر لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ تأویل الاحادیث کے دونوں معنی ہیں، یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ الفاظ بار بار آئیں گے۔ خواب کی تعبیر سکھانا یہ تو ہے تاویل الاحادیث، لیکن ایک اور بڑا خوبصورت مطلب ہے کہ اس کا کہ کسی بھی بات کی جڑ تک پہنچ جانا، تہ تک پہنچ جانا، معاملہ فہمی بھی اللہ آپ کو سکھا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارے اوپر تمہاری نعمتوں کا اتمام کرے گا، پوری نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ پہ نازل فرمائی، جیسا کہ اس نے تم آل یعقوب پر نازل فرمائی، یعقوب کے خاندان پر نازل فرمائی، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس سے قبل وہ فضیلت تمہارے دادا پر تھی، حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسحاق پر، گویا کہ اسحاق تمہارے دادا اور حضرت ابراہیم تمہارے پردادا پر جیسے فضیلت اللہ نے نازل فرمائی تھی نبوت سے، تو عین ممکن ہے تمہیں بھی یہ نبوت کا درجہ اللہ تعالیٰ فیضیاب کر کے دے گا۔ ان ربک علیم حکیم، واقعتاً تمہارا رب بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم سمجھ آئی کہ انسان، جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ میں قدم قدم پہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پہ آپ لوگ کو لرننگ باتیں بتاؤں گا، وہ آپ لوگ میں سے کوئی نوٹ کرتا رہے۔ یہاں پہلا رکوع مکمل ہوا، اس میں ہمیں بات سمجھ کے آئی، سب سے اہم بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ بھائیوں کے درمیان بھی جو دشمنی ہوتی ہے وہ دشمنی شیطان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ 5ویں آیت میں کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائیوں کی دشمنی جو ہے وہ بہو بیٹیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، کوئی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو تھرڈ پرسن اس کو راہ پر لے کر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگ بولتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے بچانے والی۔ تو آپ کو جب بھی ایسا کوئی شیطانی وسوسہ آئے بھائیوں کے درمیان تو فوراً آگاہ ہو جائیے کہ یہ جو میرا معاملہ بھائیوں کے ساتھ حسد، بغض اور عداوت اور کینے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے اس میں کہیں شیطان کی چال ہے۔ تو یہ پہلے رکوع کا ایک ٹیک ہوم میسج تھا۔ بہت گہرائی سے اس سورہ مبارک کو سمجھتے رہیے، بڑی خوبصورت سورہ ہے، ہر قدم قدم پہ آپ کو ایک ہدایت کا پھول نظر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی بھائی چھوٹا ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ والدین کا لاڈلا بن جائے
اور دوسرے بھائی جو ہے اس سے وہ آپ بھی سارے فیملی والے ہیں, آپ کے بھی 2 2 3 3 بچے ہوں گے, تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے بچے سے تو ویسا ہی محبت اور شفقت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی دوسرے بھائی اس سے جلن کریں اور جلنے کا مظاہرہ پیش کریں. نہیں 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 نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے محبت ڈال دی ہے اس باپ کے لیے اس میں, تو تمہیں اس پہ رضا رکھنی ہوگی, اپنی راضی رہنا ہوگا. اور یہاں میں بالخصوص والدین کو بھی کہتا ہوں کہ والدین بھی اپنے بچوں میں اس طریقے کا معاملہ رکھیں کہ کسی بھی, اب میں یہ نہیں بول رہا معاذ اللہ کہ حضرت یعقوب بہت زیادہ فیوریٹزم کرتے تھے حضرت یوسف کی, نہیں, لیکن یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا ہم بھی تو بچوں میں تفریق نہیں کر رہے ہیں, بلکہ بچوں سے ایزلی اور سب بچوں سے برابری کا. اگر آپ بچوں کے لیے 2 کینو لے کر آ رہے ہیں تو دوسرے بچے کے لیے بھی 2 کینو لے آئیں. کیا ہے, وہ زیادہ کھا لے گا کیا؟ نہیں, وہ برابر کھائے گا. تو آپ بچوں کے درمیان بھی عدل انصاف رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی خدا نہ کرے آپ کے ذریعے سے عداوت کا شکار ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. تو اپنے آپسی معاملات میں بھی اور بالخصوص اپنے اہل و عیال میں بھی ایک بیلنس رکھیں, بیلنس, ٹھیک ہے, انصاف رکھیں. اور اگر آپ کو انصاف کا کوئی پیکر دیکھنا ہے اور انصاف کے لیے کوئی اعلیٰ شخصیت دیکھنی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہیں, ان کو دیکھیے. باپ کی صورت میں, بھائی کی صورت میں, بیٹے کی صورت میں, سسر کی صورت میں, داماد کی صورت میں, شوہر کی صورت میں, سپاہی کی صورت میں, ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین, یوسف اور ان کے علاقی بھائیوں کے قصے میں, یعنی یہ جو سوتیلے بھائی تھے ان کے قصوں میں دلائل موجود ہیں, آیات ہیں, یہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ للسائلین, جو کہ سوال کرتے ہیں. یہی سوال پوچھ رہے ہیں نا مکے والے کہ کہاں چلے گئے حضرت یوسف, فلسطین سے ان کے آباء و اجداد سے اٹھا کے مصر کیسے چلے گئے. تو یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ سوال بیسیکلی ان کے لیے آیات کی حیثیت رکھتے ہیں, آیات کی حیثیت رکھتے ہیں. قدم قدم پہ اگر وہ اس سورہ مبارک کو سمجھیں صحیح سے تو ان کو پتہ چلے گا یہ کتنی خوبصورت صورت ہے. آیات للسائلین, نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے, حضرت یوسف کا معاملہ پوچھا ہے, اگر وہ حقیقت کی نگاہ سے اور طلب ہدایت سے اس واقعے کو سمجھیں اور غور کریں تو اس میں بہت ہدایت ہے, بہت حقائق ہیں ان کے لیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ, اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ان کے بھائیوں نے کہا, حضرت یوسف کے ان 11 بھائیوں نے کیا کہا, 11 تو نہیں بلکہ یہ 10 ہی سمجھ لیجئے, کیونکہ بنیامین شریف النفس تھے. ایک اور بھائی ان کا بڑا اچھا تھا, وہ بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے یہودا, وہ ابھی آئے گا ان کا معاملہ. لیکن یہ جو بقیہ بھائی تھے جن کے دلوں میں سازش تھی, انہوں نے کیا کہا, واخوہ, ان بھائیوں نے گفتگو کری, احب الی ابینا منا ونحن عصبہ, انہوں نے یہ بات کری کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے, آپ ہمارے بھائی کو ہم سے زیادہ مطلب عزیز رکھتے ہیں ابا. نحن واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ, آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم اے ابا آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بڑی شفقت رکھتے ہیں اس کے معاملے میں, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا لاڈ اور پیار ڈالتے ہیں اس کے اوپر. ونحن عصبہ, حالانکہ ہم ہیں جمعیت والے, ہم آپ کے بڑے بھائی, بڑے بیٹے ہیں, اس یوسف سے تو بہت بڑے ہم ہیں, ہمارے اندر قوت ہے, تو آپ ہمیں کیوں نہیں محبت دیتے. ونحن عصبہ, ہم ہیں جماعتی, طاقتور تو ہم ہیں, جابر تو ہم ہیں, 10 بھائی ہیں. اب ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں جو بیٹے ہوتے ہیں وہی تو طاقت کی جڑ بنیاد ہوتے ہیں. یہاں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ آور ہو جائے تو بیٹے بچاتے ہیں نا, ایک باپ کے بازو کون ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں. لیکن وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, یہ جو انہوں نے بات بولی بھائیوں نے, یہ غلط بولی کہ ہم ہیں طاقتور, ہم ہیں جابر. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی, ایک اور لرننگ مٹیریل, کہ انسان کبھی اپنی کثرت پر اکڑے نہیں, نہ جنڈر پر اکڑے نہ کثرت پر اکڑے. آخر کامیابی کبھی کبھار چھوٹوں کو بھی مل جاتی ہے. بڑا بھائی ہونا اچھی بات ہے, لیکن اس اتھارٹی کا آپ غلط استعمال کریں, جیسا کہ آج ہو رہا ہے. مائٹ از رائٹ کا فلسفی ہے, جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وارث کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے, وراثت کو حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, انہوں نے کہا ہم ہیں طاقتور, ہم ہیں اتھارٹی والے. ان ابانا لفی ضلال مبین, اور بالیقین ہے ابا جان ہم تو آپ کو بڑا ہی کمزور دیکھ رہے ہیں, آپ لگ رہا ہے بہک سے گئے ہیں, آپ سٹیا گئے ہیں بڑھاپے کی حالت میں. اقتلوا یوسف واخوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, انہوں نے کیا کہا, قتل کر دو اس یوسف کو, او اطرحوہ ارضا یخل لکم, یا اس کو کسی دور سرزمین میں پھینک کر آ جاؤ, وجہ ابیکم,
اور ساری کی ساری توجہ کا مرکز جو یوسف بنا ہوئے ابا کی نظر میں، اب تم بن جاؤ گے ابا کی نظر پر. ساری عنایت کا مرکز اور منبع جو یہ یوسف بنا ہوئے، اس کانٹے کو ہٹاؤ، اس کو قتل کرو یا اس کو دوسری جگہ پر پھینک کر آ جاؤ، تاکہ ساری عنایات جو ہوں باپ کی وہ ہمارے حصے میں آ جائیں، ہمارے حصے میں آ جائے. ایک اور چیز سیکھنے کو ملی کہ جلن، بغض، عداوت، کینہ اگر یہ بھائی بہنوں میں شروع ہو جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ اتنا ایگریسو اسٹیٹ میں بھی انسان آ سکتا ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں. قرآن مجید میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ تو 1450 سال پہلے لوگوں کے لیے بھی حکمت تھا، آج بھی ہے. آج بھی بھائی جو ایک دوسرے کو بغض اور عداوت اور کینے اور مال اور وراثت کے نام پہ قتل و غارت کی نوبت تک پہنچے ہوئے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ پڑھی ہے ہم نے آیت یا نہیں پڑھی؟ کہ تمنا مت کیا کرو اس چیز پر کہ جس پر اللہ نے بعض کو بعض میں تم میں سے فضیلت دے دی. اب یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے کسی کو اچھا بنایا ہے، کسی کو اچھا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمزور بنایا، کسی کو قوی بنایا. اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا. تو یہ تو اللہ کا اذن ہے، اللہ کی حکمت ہے. تم کیا ہے کو آگے بیچ میں؟ تو قتل کر دو اس یوسف کو، یا اس کو ہماری نظروں سے ہٹا کے کسی دوسری ویران جگہ پر پھینک کر آ جاؤ، تاکہ ساری توجہ باپ کی ہمارے اوپر ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور تمہارے سارے کام پھر بن جائیں، تم ہو جاؤ قوم صالح میں. یعنی دیکھیں، ایک عداوت تو ہے، یہاں تو بول رہے ہیں کہ کڑوا کڑوا گھونٹ پی جاؤ ابھی اس یوسف کو قتل کر کے یا دوسری جگہ ڈال کر آ جاؤ، لیکن پھر قومًا صالحین بن جانا، نیک بن جانا، ایک دم آرام سے آ جانا باپ کی طرف. یہاں دیکھیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملی کہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ ہر جگہ انسان کو ملامت کرتا ہے. ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے نا آخر. جب کبھی آپ کوئی غلط کام کریں گے، آپ کے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے جس کو کہتے ہیں فطرت سلیمہ. آپ کا ضمیر آپ کو خود بتا دے گا کہ میرے بندے تم یہ غلط کام کر رہے ہو. اس ضمیر کی بنا پہ بھی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حساب لے سکتا ہے، اور اس کا حساب غلط نہیں ہوگا اس چیز پر. میرے بندے، ہم نے تمہارے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور رکھا تھا، اما شاکرا و اما کفورا. تم خود جانتے تھے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، تم خود جانتے تھے میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں. تم غلط کام پہ کیوں گئے؟ تو فالٹ تمہارا ہے نا. تو ہم نے تو اپنی چیز کے لیے ایک قرآن مجید نازل کر دیا، ہم نے رسولوں کو بھیج دیا، ہم نے حق اور باطل واضح کر دیا. اس تمام چیزوں کی سہولت کے لیے ہم نے تمہارے اندر روح پھونک دی، ہم نے اپنا فرض منصبی انجام دے دیا. Now it's your choice, either obey or go away. تو انسان کا، آپ کا خود کا ضمیر بتا دے گا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اس بات کو فیل کر لیا تھا کہ ان کا جو ضمیر ہے وہ ان کو ملامت کر رہا ہے. لیکن پھر ہوا کیا؟ جس طرح سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. قابیل کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل کرنے پہ مجبور کر ہی دیا تھا، آمادہ کر ہی دیا تھا. تو یہاں ان بھائیوں کا بھی نفس ملامت کر رہا تھا کہ یہ کام ہم غلط تو کر رہے ہیں، لہٰذا جب بھی آپ کا نفس ملامت کرے تو سمجھ لیں آپ نے یہ غلط حرکت کری ہے، بشرط یہ کہ فطرت مری نہ ہو. فطرت سلیم ہے تب آپ کو یہ باتیں اچھی اور بری کا ایک فرق رہے گا. اگر نہیں ہے تو آپ 100 بینے بجا لیں، بھینس کے آگے فائدہ ہوگا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب. کہا ان کے ایک بڑے بھائی نے، ان بڑے بھائی کا نام ہے یہودا، اسی سے لفظ نکلا یہودی. یہ اچھے انسان تھے، شریف النفس تھے. انہوں نے ایک مشورہ دیا، لا تقتلوا یوسف، اس یوسف کو قتل نہ کرو، بالکل قتل نہ کرو. والقوه في غيابات الجب، بلکہ اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال کر آ جاؤ. قرآن مجید میں یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کنواں، حالانکہ کنواں ایک الگ چیز ہے. باولیاں جو ہوتی تھیں پرانے زمانے میں، آپ لوگ کو تو اب نہیں پتا ہوگا پرانے زمانے میں سے، اب تو سارے کے سارے نیا دور کا ایک ٹائم ہے. لیکن ظاہر بات ہے ریگستان میں کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں گڑھا کر کے پانی جمع کرا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں باولیاں. اس لیے یہاں الفاظ قرآن مجید نے ڈالا ہے غیابات الجب، کسی اندھیری جگہ پر، یعنی ایک ایسا گہرائی، ایسی بہت گہرائی جس میں پانی جمع ہوتا ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ اس کو. وہ ہوگا کیا کہ وہاں چھوڑ کر آؤ گے، وہاں پانی جمع ہوگا، قافلے آئیں گے، وہ اپنا ڈول ڈالیں گے، سب اسی پانی کو جمع کرنے کی نیت سے ایک وہ کٹوری ڈالیں گے یا جو بھی ڈالیں گے، اس کا ڈول پکڑ کر حضرت یوسف آ جائیں گے. وہ قافلہ ان کو لے کر کہیں اور کا کہیں اور روانہ ہو جائے گا. بعض السیارہ کہ کوئی راہ چلتا مطلب آئے، قافلہ آئے اور تمہارے کام بنا دے، اور وہ حضرت یوسف سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم قتل کا جو جرم ہے اس سے بچ جاؤ گے. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو. یعنی اگر تم تل ہی گئے ہو اس
اس گھنونے جرم پر تو اس کو قتل نہیں کرو میرے اس بھائی کو، بلکہ اس کو کسی غیابات الجب میں ڈال کر آ جاؤ، ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہی ہے تو یہ کر لو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، سب نے مل کر کہا کہ ابا جان اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے؟ ہم نے جب بھی دیکھا ہے آپ حضرت یوسف کو ایک دم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، آپ اعتماد نہیں کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ کو ہمیں اعتبار کرنا چاہیے، آپ ہم پر بھروسہ تو رکھیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بلکہ ہم تو اس کے صالح ناصحون ہیں، مطلب ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ہم پہ اعتبار کریں، حضرت یوسف کو ہم اچھا رکھیں گے، صحیح رکھیں گے، بے فکر ہو جائیے۔ ارسلہ معنا غدین، آپ ہمارے ساتھ اس کو کل بھیج دیجئے، کل ہم لوگ جا رہے ہیں شکار پہ ابا جان، کل ہم لوگ شکار پکڑیں گے، یوسف بھی چلے گا، مزہ آئے گا، کھیلے گا کودے گا، درخت پر چڑھے گا، مزہ آئے گا، یرتع ویلعب، اس کو ذرا بھیج دیجئے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور یہ جنگل میں ہمارے ساتھ رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کھائے گا، کھولے گا، کھیلے گا، کودے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ میں آئی، لرننگ مٹیریل ایک اور، کہ حفاظت کرنے والی ذات اور کوئی نہیں ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، حفاظت اور کوئی نہیں کرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، حضرت یعقوب نے اپنے ان بیٹوں کو جواب دیا کہ مجھے یہ بات کھائے جا رہی ہے، مجھے اس بات کا غم لگا رہتا ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، فکر ہے، ان تذهبوا به واخاف، کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے لیکن مجھے خوف ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، جبکہ تم بے خبر ہو، تم لگے ہوئے ہوگے اپنے دھندوں میں، کھیل کود میں، شکار میں، میرا بچہ وہاں ٹہل رہا ہوگا، ممکن ہے میرے بچے کو بھیڑیا کھا جائے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، ان بھائیوں نے کہا کیا ہو گیا ہے ابا جان، اس کو بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہماری ایک قوت ہے۔ وہی دیکھیں تکبرانہ جملہ جو کہ اللہ کو نہیں پسند، یہ تکبر اللہ کو نہیں پسند ہے، یہ سمجھ لیجئے، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اللہ کو ناپسند ہے وہ تکبر ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ہیں جماعتی، ہم ہیں سب کے باس، وی آر دی اتھارٹی، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے، ہماری جماعت ہے، ہمارا روب ہے، دبدبہ ہے، 10 بھائی ہیں، مذاق بات تو نہیں ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، تو جب وہ ان کو لے گئے حضرت یوسف کو بہلا پھسلا کے ابا جان کو جو ڈرامے بازی ہوتی ہے وہ کرا کے لے ہی گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، اور سب نے پختہ عزم کر لیا کہ کسی اندھیرے کنویں میں اس کو ڈال کر آ جائیں گے، کسی اندھیری کھائی میں اس کو ڈال کر آ جائیں گے حضرت یوسف کو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے، آیت نمبر 15 میں، کہ جب وہ ڈال کے آ گئے حضرت یوسف کو اس اندھیرے میں، بچے کی حالت میں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ابھی تو وہ شعور بھی نہیں آئے اور وہ پختگی عمر کی آئی نہیں ہے، ابھی تک تو نبوت سے بھی اللہ نے سرفراز نہیں کرا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اس وقت جب وہ ڈال کے چلے گئے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پہ ان کو بتائی۔ وحی سے مراد کیا ہے؟ ابھی تک نبوت پر وہ نہیں آئے ہیں، ابھی تک نبوت پر نہیں آئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے نبوت کی عمر میں نہیں ہے، لیکن الہام تو ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھا دی ان کو، کیا سکھائی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ عنقریب ہے یوسف، وہ وقت ضرور آئے گا کہ تم ان کو بتلا دو گے، جتلا دو گے یہ ساری حرکتیں جو یہ آج تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ تمہارے اوپر ابھی سختی کے دن ہیں، ٹھیک ہے، مسئلے کی بات نہیں ہے، تم اس اندھیرے میں جا رہے ہو، تمہارے بھائیوں نے حسد میں جل کر تم کو اس اندھیرے میں تو ڈال دیا ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھائی تمہارے سامنے آئیں گے گڑ گڑاتے ہوئے اور تمہارے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، ارتکاب جو انہوں نے کیا ہے اس کو ایڈمٹ کریں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم جتلاؤ گے ان کو، تم ان کو جتلاؤ گے، جو یہ امر تم نے انہوں نے کیا ہے، ہاذا، یہ امر جو حرکت جو انہوں نے کری ہے، تم خود بتاؤ گے ان کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تم کو پہچانیں گے ہی نہیں، اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سے کس ہستی سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔
ایک لفظ میں دیکھیں قرآن مجید نے ساری باتیں سمیٹ دی. مطلب کیا ہے کہ یوسف تم ہلاک نہیں ہوگے, تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا, تمہاری حفاظت اللہ کرے گا. اور ایک وقت یہ تمہارے بھائی خود فقیری کی حالت میں آئیں گے. آج جو اپنی یہ یونٹی پر اترا رہے ہیں اور اپنے گھمنڈ میں اور حسد کی آگ میں جلے ہوئے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ تم ساری کی ساری ان کی حرکتوں کو بتاؤ گے کہ تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور ادھر وہ لے گئے اپنے باپ کے پاس, عشاء کے وقت روتے ہوئے گئے واپس. اب ظاہر بات ہے بھائی کو تو پھینک کر آ گئے کنویں میں اندھیری گھاٹ میں, اور یہاں ابا کے پاس آ گئے روتے روتے. عشاء یبکون, رات کے وقت مغرب کراس ہوئی ہے, باپ کے پاس آ گئے روتے پیٹتے. قالوا یا آبانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. کہنے لگے ہائے ابا جان, ہم تو آپس میں دوڑ رہے تھے, چپل جوتے اتار کے بھاگ رہے تھے, اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا, اور یوسف نے ہم نے جو ہے اس کو اپنی چیزوں کے پاس چھوڑا ہوا تھا, ہم نے اپنی کھیل کود کی چیزوں کے پاس اس کو چھوڑا ہوا تھا. فاکلہ الذئب, اس کو تو کھا لیا بھیڑیے نے اچانک, اس کو تو نگل لیا پورا بھیڑیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, اور اے ابا جان آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے ہی نہیں چاہے ہم جتنا سچ بولیں. حالانکہ بول جھوٹ رہے ہیں, لیکن ابا جان کو ڈرامے بازی سے جھوٹ بول کے قائل کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں, حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹا موٹا خون لگا کے. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور یوسف کی جو قمیص تھی اس کو لے کر آ گئے جھوٹ موٹ کا کوئی خون لگا کر کہ ابا جان آپ کا جو بیٹا ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے, یہ دیکھیں یہ اس کی قمیض ہے, سارا خون اسی کا ہی ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. دیکھیں قرآن مجید کی پھر ایک واضح ترین ہدایت آئی ہے ہم سب کے لیے. کہا حضرت یوسف نے سولت لکم انفسکم امرا, کہ یہ نہیں ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے, تم یہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے ہو, تمہارے جیوں نے ایک بات بنا لی ہے, تمہارے جیوں نے ایک بڑی بھاری بات کو ہلکا کر کے پریزنٹ کر دیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, تم لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, مجھے لگ رہا ہے ایسا. اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ کو آپ کبھی ٹوپی نہیں پہنا سکتے ہیں, باپ کو کبھی آپ ڈرامے بازی کے انداز میں نہیں ڈال سکتے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. باپ چاہے جتنا بوڑھا ہو جائے, حضرت یعقوب 10 بیٹوں کے آگے کیا ہے, کمزوری ہے نا, لیکن ایکسپیرینس ہے, باپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. یو نیور ایور مطلب مس ٹریٹ یور فادر, کبھی نہیں کر سکتے آپ. یو نیور سرپاس اور بائی پاس یور فادر, کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ باپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہاں حضرت یعقوب بول رہے ہیں کہ تم نے اپنے دلوں سے یہ بات بنا دی ہے, ایسا ہوا کچھ نہیں ہے. فصبر جمیل, سو میرا کیا معاملہ ہے, میں صبر کروں گا, بہترین صبر, صبر جمیل کروں گا. ایک اور چیز سیکھنے کو ملی کہ جب کبھی تکلیف آئے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بہنوں, صبر کیا کرو. کوئی اولاد کا بھی غم ہو, رونا نہیں ہے, پیٹنا نہیں ہے, گریبان نہیں پھاڑنا. حضور نے منع کیا ان چیزوں سے, منع کیا ہے. ماتم یہ وہ منع کیا ہے حضور نے. سینہ پھاڑ کے شرکیہ کلمے بیان فرمانا منع کیا ہے. بلکہ مومن کا شیوا ہے صبر. رضائے راضی برائے رب, رضائے رب پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے, معبود برحق کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے, راضی. اے اللہ راضی ہیں جو تیری طرف سے آئے. اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی خیر ہوگا. تو مجھے تو فصبر جمیل, صبر کرنا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں میرے لیے کوئی اچھا خیر نکال دے. بیدک الخیر, اللہ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے. آج مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے, اللہ مجھے مزہ نہیں آ رہا, ناگوار لگ رہی ہے, میرے اندر جو ہے تکلیف بڑھ رہی ہے اس چیز سے, کرب اور ظلم میں کرب اور تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے, لیکن کوئی خیر ہوگا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم, عین ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو وہ اچھی ہو, اور عین ممکن ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے ذاتی طور پر بری ہو. یہ تو اللہ کو ہوگا نا. میں روؤں پیٹوں چلاؤں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یا میں شرکیہ کلمے بولوں کہ میں یہ کر دیتا تو وہ نہیں ہوتا, میں یوں کر دیتا تو اس طرح ہو جاتا, اگر میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تو آج میں یہاں کام کر رہا ہوتا. لگے رہو اسی بے تاب میں. بندہ مومن کہتا ہے جو تکلیف آئی ہے میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے, بس بات ختم. وہ کوئی ذریعہ بن گیا ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن تکلیف اور راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے, بس بات ختم. اس میں جتنا آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اتنا آپ شیطان کی پٹیوں پہ چڑھتے رہیں گے. بلکہ جو آئے اللہ کی طرف سے آئے. دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے
ویلکم، کوئی مسئلے کی بات نہیں. ہاں لیکن تکلیف کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اللہ سے، بلکہ حضور نے فرمایا عافیت کی دعا کیا کرو. فصبر جمیل، صبر ہے اب میرے لیے. حضرت یعقوب نے کہا میرا کام تو یہ ہے کہ صبر جمیل میں کروں گا، بہترین خوبصورت. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم مجھے بتا رہے ہو میں ان کے لیے اللہ کو مد مقابل رکھ، اللہ کے سامنے مدد تلاش کرتا ہوں. تمہارا معاملہ میں اللہ کے آگے پیش کرتا ہوں. علی ما تصفون، اللہ ہی میری مدد کرے گا. ایک اور لرننگ ایکسپیرینس اور لرننگ اسٹف کہ جو تکلیف آ جائے لوگوں پہ غصے اتارنے کے بجائے اور لوگوں کے اوپر شکوے و شکایت کرنے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ نکالے گا کہ وہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جو آپ کا دشمن ہے اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جو تکلیف میں آئے اللہ تعالیٰ کے معاملے یہ سارے حوالے کیا کریں. یہ نہیں کہ میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، یہی کر دوں گا، کچھ نہیں، بلکہ جو معاملہ ہے اللہ کے حوالے. وجات سیارۃ فارسلوا واردہم دلوا. اب دیکھیں آگے معاملہ چل رہا ہے، یہاں دوسرا رکوع بھی ختم ہونے جا رہا ہے اور آج انشاءاللہ 11:15 سے پہلے ہمیں تیسرا رکوع بھی کرنا ہے. تو یہاں ہوا کیا کہ یہ سارے کے سارے بھائی تو گھر پر آ گئے. حضرت یعقوب کو جھوٹی خبر سنا کے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ مر گیا ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیری کھائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اب ان کا معاملہ کو ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد آگاہی دے کے امت مسلمہ کو اور پوری نوع انسانی کو وہاں لے کر آیا جا رہا ہے کہ اب اس بچے کا کیا ہوا جو اس اندھیرے میں ہے. وجات سیارۃ فارسلوا واردہم دلوا. ایک قافلہ آیا جو مصر کو جا رہا تھا، انہوں نے اپنے آدمی کو آگے بھیجا. جس طرح ہوتے ہیں آدمی اپنے آگے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ ریگستان میں دیکھو کہیں پانی ہے نہیں ہے، تلاش کرو. فادلا دلوا، اور اس نے اپنا ڈالا ڈول، یعنی کنویں میں پانی بھیجنے کی نیت سے، پانی لینے کی نیت سے اپنی جو بھی بالٹی تھی اس کو ڈالا جس میں رسی لگی ہوئی تھی. اس بالٹی کو جیسے ہی انہوں نے ڈالی، قال یا بشرا ھذا غلام. وہ یہ سمجھ رہے تھے پانی آ رہا ہے، پانی کھینچ رہے ہیں، وہ پتہ چلا اسی رسی کو پکڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اس بالٹی میں اور وہ اٹھ کے آ گئے اوپر. وہ سمجھے پانی آ رہا ہے، نکل کر آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام. قال یا بشرا ھذا غلام. انہوں نے کہا ارے زبردست، مزہ آ گیا، یہ تو بشارت ہے، یہ تو کوئی غلام ہے. اب بچہ ہے، غلام ہے، اس کو بیچیں گے، فٹافٹ پیسے ملیں گے، یہ تو ہمارے لیے عید ہو گئی. وَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور انہوں نے ان کو بیچ ڈالا. وَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، ان کو مال تجارت قرار دیا، یعنی ان کو ایز اے پونجی سمجھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کو ہم بیچ دیں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بس اٹھا کے بیچ دو. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو وہ حرکت کر رہے تھے. انہوں نے حضرت یوسف کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا، انہوں نے اٹھا کے بیچ تو دیا لیکن اللہ دیکھ رہا تھا ان کو. علیم بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے، کارگزاریاں کر رہے تھے، آپس میں ریٹس اس کے طے کر رہے تھے، اللہ دیکھ رہا تھا. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے اتفاق کر کے اس کو بیچ ہی ڈالا بہت کم قیمت پہ. دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم اور دینار، یعنی جو چونیوں کے دام پر ہوتا ہے اس پر بیچ ڈالا، اس کی پونجی سمجھ کے بیچ ڈالا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں دولت ملے گی. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ اس کے قدردان تھے ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کس کو بیچ رہے ہیں، اور بیچنے میں جلدی مچا رہے تھے کہ جلدی بیچو اس کو. ایک تو مفت کا مال ہے اور دوسرا اندیشہ یہ بھی تھا کہ اگر جلدی نہیں بیچو گے تو وارث آ جائیں گے، وہ پوچھیں گے ہمارا بچہ کہاں ہے، فٹافٹ بیچ دو، جتنی بھی رقم آ رہی ہے اس کو لے لو. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کی قدر سمجھے ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بچے کو ہم کیا بنائیں گے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اب ہوا کیا کہ انہوں نے بیچ تو دیا لیکن بیچا کس کو؟ ایک بادشاہ کو بھیج دیا. بادشاہ تو نہیں کہیں گے، یہاں قرآن مجید میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں مسوا کہتے ہیں زیادہ تر جو آقا ہوتے ہیں اور جو ایک بڑے ایجنٹ پر، ایک بڑی پوسٹ پر شمار ہوتے ہیں، جن کو یہ دراصل جن کو بیچا گیا تھا، یہ جو مصر کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں تھی انہی کا ایک کارندہ تھا، ایک جس کو کہتے ہیں مطلب سینئر ایجنٹ جس کو کہیں گے، ایک اونچی پوسٹ پر جو بادشاہ کے یہاں ہوتے ہیں لوگ، اس کو بیچ ڈالا انہوں نے. لمراتی اکریمی مسواہ، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا یعنی وہی عزیز مصر، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکریمی مسواہ عسیٰ ان ینفعنا، کہ اس کو ہم اپنی خاطر کے لیے اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، ہماری یہ کچھ کام آئے گا، ادھر ادھر جو سامان بچوں سے لیے جاتے ہیں وہ اس سے ہم خاطر گزاری کریں گے اپنے، یا ہم اس کو بیچ دیں گے اور اچھی قیمت میں کچھ نہ کچھ اس کا بھلا کریں گے.
ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا کیا پتہ ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں. معلوم ہوتا ہے کہ شاید اولاد نہیں تھی ان کے یہاں بھی، تو ہم اس کو شاید عین ممکن ہے اپنا بچہ ہی بنا دیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسی طرح حضرت یوسف کو اس سرزمین مصر میں قوت عطا فرما دی، تمکن بنا دیا، اس کا ٹھہراؤ کی جگہ بنا دیا. وہ مصر کی مملکت میں پہنچا دیا. کہاں یہ موجود تھے؟ کنویں میں. کنویں سے اور اس اندھیرے سے نکال کر مصر کی سرزمین تک پہنچا دیا. اور یہاں باپ بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے. باپ سمجھ رہا ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا، بھائی سمجھ رہا ہے اس کو وہ قافلہ اٹھا کے لے گیا. اور اللہ نے اس نظام، اس بادشاہت کے نظام پر ان کو پہنچا دیا. عام جھونپڑے میں نہیں، بلکہ بہت بڑے افسر کے ہاں، صاحب حیثیت کے ہاں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے اس کے جمائے دیے پیر، اس کے قدموں کو ہم نے جما دیا، یوسف کے قدموں کو، اس کو تمکن دے دیا. دیکھیں اللہ کی کیا سنائی ہے دوستوں. کہاں وہ بچہ کنویں اندھیرے میں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت میں تھے، اور وہی تابوت اللہ تعالیٰ نے ایک دم پانی کے بہاؤ سے کہاں پہنچا دیا؟ فرعون کے محل میں، جہاں فرعون کا قتل ہوا ہے. فرعون جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو کہ پوری روئے زمین پہ سارے بچوں کو مروا رہا ہے، وہیں پہ ہی اللہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کری، اور وہی بچہ اس کی ہلاکت کا موجب بنا. اور یہاں دیکھیں آپ، کہاں کنویں سے اٹھا کے مصر کی سرزمین تک پہنچا دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو تعویل احادیث سمجھائیں. یعنی وہی بات کہ یا تو خوابوں کی تعویل، یا تو کسی باتوں کے اندر جا کر اس کی گہرا زنی کرنا، اس کی فہم کو سمجھنا. کیونکہ ظاہر بات ہے اگر وہ بہت بڑا افسر تھا تو وہاں باتیں تو ہوں گی نا. اس افسر کے یہاں اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کرا رہا ہے، تو حکومت سے ریلیٹڈ جو وزارت امور مملکت ہوتی ہیں، اور جو وزارت سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، اور جو طرح طرح کے لوگ مطلب الگ الگ قوموں سے اٹھ کر آتے ہیں، اور ساری وہ باتیں ہوتی ہیں، تو حضرت یوسف کی سائٹ ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں یہاں. تربیت کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا کہ اگر کہیں اور ہوتے تو یہ فہم ان کو نہیں آتا، لیکن اللہ نے ایسی جگہ، ایسے اونچے گھرانے میں ان کو ڈال دیا کہ جہاں بڑے بڑے ڈیسیجنز طے ہو رہے ہیں، حالات اور واقعات کا تجزیہ انسان سیکھ رہا ہے. تو اللہ نے یہ بھی کارگزاری ان کی، سائیڈ ویز ان کی یہ بھی حکمت اور تربیت اور تعلیم چل رہی ہے. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے، اپنے قادر ہے اپنے امر پر. اللہ جو حکم دیتا ہے اس پہ اس کو خود کنٹرول حاصل ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر آدمی اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ باپ اور وہاں بھائی سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم حضرت یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ بلوغت تک پہنچے، یعنی اب یہ ان میں فہم آ گیا، وہ بچہ نہیں رہا، بلکہ اب وہ ایک شدید قوت میں انسان آتا جا رہا ہے. اب وہ نبوت کا درجہ ہم اس کو دینے والے ہیں. بلوغت تک وہ پہنچ گیا ہے، میچیورٹی تک وہ پہنچ گیا ہے. اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم اور فہم بھی دیا، یعنی نبوت سے بھی اب ان کو سرفراز ہم نے کر دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. وہ بندہ مومن جو کہ اسلام اور پھر ایمان کے بعد درجہ احسان تک پہنچ جائے، ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے چنے ہوئے بندے، تو ہم ان کو دنیا میں بھی بھلا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جزا دیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ایک معاملہ ہو رہا ہے آگے کہ اب ظاہر بات ہے جب بلوغت تک انسان پہنچتا ہے، اور بالخصوص جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں مردوں میں، عورتوں میں، ٹیسٹوسٹیرون ایسٹروجینک افیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک شہوت کے تقاضے اور نفسانی خواہشات کا ایک یوں سمجھیے کہ طوفان ابلتا ہے، اس ضمن میں ایڈریس کر کے یہاں پہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ نوجوانی تک تو وہ پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن ظاہر بات ہے وہ تقاضے بھی تو جنم لینا شروع ہو گئے ہیں نا. اور وہ ساری کی ساری شہوت کے تقاضے اور جنسانی خواہشات جو عام فطری اللہ تعالیٰ نے تقاضے رکھے ہوئے انسانوں کے اندر، ظاہر بات ہے نبیوں میں بھی تھے وہ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف تھے، اس گھر میں مقیم تھے، یعنی وہی عزیز مصر، بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وہ ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی. ایک طریقے سے لوگوں نے ان کا نام لیا ہے زلیخا، حالانکہ زلیخا نہیں ہے. قرآن مجید نے کہیں پہ زلیخا نہیں بتایا، بلکہ ہر جگہ امراۃ العزیز. یہاں پہ بھی وہی الفاظ آپ لوگ کو نظر آئیں گے کہ وہی جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ اس پر پھسل گئی، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی حضرت یوسف کے. وغلقت الابواب، اور اس کے نفس نے اس کو بہلا پھسلا کر اس پہ آمادہ ہی کر دیا، اور اس نے پھر دروازے بند کر دیے. وغلقت الابواب، اس گھر کے دروازے بند کر دیے.
تاکہ اپنی خواہشات کو حضرت یوسف سے معاذ اللہ پوری کر سکے وہ. اس کے اندر یہ شیطان جو ہے وہ اس طریقے کی تدبیریں اس کے اندر پھونک رہا تھا, اس کے اندر وہم اور اس کے اندر فتنہ اور سرسبز باغات اس عورت کو دکھا رہا تھا. وغلقت الابواب, اور اس نے دروازے کسی بدکاری کے عمل کے لیے بند کرے. وقالت حیت لک, اور اس نے کہا ادھر آ جاؤ یوسف, حیت لک, یہاں آ جاؤ, خاموشی سے یہاں آ جاؤ. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی, حضرت یوسف نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں یہ کام کروں, اللہ مجھے بچائے اس کام سے. احسن مثوا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محسن بندے کے پاس رکھا ہے, میرا جو آقا ہے وہ بڑا محسن ہے. مسوایہ دونوں طرف جائے گا, یعنی اللہ نے بھی محفوظ رکھا ہے, اللہ جو میرا آقا ہے اور وہ آقا جس کے پاس میں پلا وہ بادشاہ. ظاہر بات ہے اب تمہارے اندر یہ شیطان نفس جو ہے تقاضے بھر رہا ہے تمہارے اندر, لیکن میں خیانت نہیں کر سکتا اپنے آقا سے, نہ اللہ سے, نہ اس بندے سے جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ. جو لوگ گناہ کاری میں اپنی زندگی ملوث رکھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا, اور اس عورت کے دل میں اتنا خیال ہوا کہ وہ اس پہ جمی رہی اور وہ اس نے اس کو فالو کرا. حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنی گرفتار ہو گئی تھی وہ, تو حضرت یوسف کی جانب وہ بڑھی, وہ آگے غلط ارادے سے بڑھی. اور دیکھیں آگے معاملہ کیا خوبصورت بتایا جا رہا ہے, اور یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو پوٹینشیل فیکٹرز اللہ نے رکھے ہیں اس کی دیکھیں کتنی زیادہ ایک اسٹرانگ وہ ہے, کشش ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے بھی حضرت یوسف کا ایک طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے پیچھا کرا. وَهَمَّ بِهَا, اور حضرت یوسف بھی کر جاتے. لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, جبکہ وہ اپنی رب کی کسی خاص نشانی کو نہ دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نشانی حضرت یوسف کو دکھائی, ورنہ وہ بھی بڑھ جاتے اگر نہ دیکھ لیتے. الرآ برہان رب, اپنے رب کی طرف سے ایک برہان, ایک دلیل, ایک نشانی. کیونکہ جوان تو تھے, انسان بھی تھے, ان کے اندر بھی یہ خیال آ سکتا تھا, لیکن اس وقت اللہ نے اپنا ایک فضل فرمایا کہ انہیں کوئی نشانی دکھا دی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب کی جو تصویر ہے وہ دیوار پر آ گئی تھی اور وہ ان کو اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ اے میرے بچے یہ غلط کام ہے. تو اللہ نے نشانی دکھائی انسانی کے. اب ظاہر بات ہے فطرت انسانی کے اندر یہ تقاضے رکھے ہیں اللہ نے, تقاضوں پر بھی ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو بچایا. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ہم سب کے اندر یہ پوٹینشیل فیکٹر ہے, لیکن بس فرق یہ ہے کہ ان ساری خواہشات کو دبا کے رکھنا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق, اور اس کے لیے دعا کرنی ہے. ان سارے تقاضوں کو دبانے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یہ تقاضے جائز ذرائع سے پورے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, انہوں نے اگر نہ دیکھا ہوتا تو وہ بھی عین ممکن ہے وہاں مطلب سبقت اختیار کر لیتے, لیکن ہم نے ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور کرا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ان کے یعنی جو برا کام ہونے والا تھا اس سے ان کو بچا لیا. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, جو بے حیائی اور صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ایک عمل دخل ہونے والا تھا, اللہ نے حضرت یوسف کو اس سے محفوظ رکھا. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, اور ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا وہ بالخصوص ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. مخلص نہیں ہے یہاں, مخلص یعنی خاص وہ لوگ جن کو اللہ نے خاص کر لیا ہو. اس کے لیے اللہ سے آپ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں مخلص بلکہ مخلص کر لے, پسند کر لے, چن لے ہم لوگوں کو کہ ہم اس کی اتھارٹی میں آ کر مطلب اس کی سپرویژن میں آ کے سیف سائیڈ پر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے سیف سائیڈ پر لے کر آ جائے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ, اور ان دونوں نے دروازے اور وہ دونوں آگے بھاگے پیچھے دروازے کی طرف. وہ جو دروازہ تھا جو بند کیا ہوا تھا اس زلیخا نام کی عورت نے, تو ظاہر بات ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے. وقدت قمیصه, اور وہ جب دروازے کے پاس بھاگے تو ان کی جو قمیص ہے اس کو اس عورت نے پیچھے سے پکڑ کے پھاڑ ڈالا. من دبر, پیچھے سے. وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور اس دروازے پہ دھمکا آ پہنچا اسی کا شوہر, یعنی وہی عزیز مصر, وہ آ کھڑا ہوا. یہاں دیکھیں ایک اور لرننگ پوائنٹ ہے, لرننگ اسٹف ہے ہم سب کے لیے کہ گناہ ہم سب کرتے ہیں, ہم سارے کے سارے, کوئی بھی انسان بنی آدم, کلو بنی آدم خطاؤن, کہ تمام بنی آدم جو ہے خطا کے پتلے ہیں, ہر بندہ گناہ کرتا ہے, لیکن اصل ارادہ ہوتا ہے بندے کے اندر. دروازہ تو بند ہے, لیکن جب حضرت یوسف نے سینس کیا کہ اس عورت پر شیطان کا بھوت سوار ہے تو وہ بھاگ گئے. اللہ کے دروازہ بند ہے
لیکن گناہ سے بچنے کی اگر نیت آپ کے اور میرے دلوں میں آ جائے تو اللہ انتظام کر دیتا ہے. ان کو معلوم تھا دروازہ بند ہے، لیکن وہ دروازے کی طرف بھاگ گئے کہ کیا پتہ اللہ کو انتظام کر دے. یہی معاملہ آج ہمیں کرنا ہے دوستوں. اس سے ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ جو گناہ آپ کو لگے اس کے لیے پہلے دعا کریں اور اس گناہ سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنا دے، اور اللہ نے ذریعہ بنا دیا. والفیا سیدہ لد الباب، اور ان کے جو مصر کے اسی کا جو شوہر تھا وہ آدم کا اس دروازے کے پاس، اس نے اس ایکٹ کو ہونے سے محفوظ رکھا، فوراً پہنچ گیا. تو اللہ نے ذریعہ بنایا نا. حضرت یوسف کو معلوم تھا دروازہ بند ہے، لیکن وہ اس نیت سے کہ اللہ کو ذریعہ بنائے گا، اللہ نے ذریعہ بنا دیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء. اب دیکھیں یہ جو عورت کے معاملات ہوتے ہیں، فوراً اس نے جو ہے اپنا سارا کا سارا جو وبال ہے وہ ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر. غیر متوقع طور پر تو شوہر آ گیا، اللہ نے انتظام کر دیا، لیکن عورت نے فوراً پیترا بدلا اور سارا الفاظ یوسف علیہ السلام پہ الزام ڈال دیا کہ معاذ اللہ بدکاری یہ کر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے بدکاری کر کے. قالت ما جزا، اس عورت نے کہا کہ اے میرے شوہر اس کی سزا کیا ہوگی جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. بِأَهْلِكَ سُوء، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ إِلَّا أَن يُسْجَنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ یا تو وہ جیل خانے میں بھیج دیا جائے یا اور کوئی دردناک عذاب اس کو دیا جائے. اب ظاہر بات ہے حضرت یوسف کو اپنے دفاع کے لیے کچھ تو بولنا تھا نا. انہوں نے کیا بولا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ یہی مجھ سے اپنے مطالبے نکالنے کے لیے مجھ کو پھسلا رہی تھی، میں اس گناہ میں نہیں ہوں، یہ عورت مکر کر رہی ہے. وشہد شاہد من اہلہا، اور کہا اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے گواہ نے. یعنی یہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور اسی عورت جس کا نام زلیخا تورات میں بتایا جاتا ہے، اسی عورت کے خاندان والوں میں سے کسی نے ایک نے گواہی دی. اور کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر اس کا کرتا دیکھو کہ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے فصدقت، تو وہ عورت سچی بول رہی ہے. یعنی اگر مرد عورت پر حملہ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے عورت ڈیفینسو اختیار کرے گی، پوز اپنا، اور وہ اس عورت جو ہے وہ شوہر کے مطلب جو بھی بدکاری کر رہا ہو معاذ اللہ اگر کوئی، تو اس کے سامنے والے کرتے کے حصے کو پھاڑے گی. یعنی ظاہر بات ہے جو جرم کر رہا ہے وہ مرد کر رہا ہے، اور جو اپنے آپ کو ڈیفینس میں لا رہی ہے وہ عورت ہے. فصدقت تو عورت سچ بولے گی. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پھر یہ شخص جو یہاں سے بھاگ رہا ہے یہ جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف سچے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا اس معاشرے کو بالخصوص کہ اس عورت کے گواہوں میں سے بھی اتنی کسی ایک گواہ نے اٹھ کر اتنی سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پر اتنی عادلانہ اور حکیمانہ بات کہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ عادلانہ نظام تھا اس قوم میں. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، تو جب دیکھا انہوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال انہ من کیدکن، تو یہ بات ظاہر ہو گئی اور سب نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی کوئی چالاکی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ہی یہ کوئی مکر ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہار عورتوں کی جو چالاکیاں ہیں وہ بڑی غضبناک ہوتی ہیں. یہ جو تمہارا معاملہ ہے، تم عورت تمہاری یہ جو ادا ہے یہ ضرور کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے تم نے یہ حرکت کری ہے، اور تمہارا یہ مکر جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا مکر ہے جو تم نے اس ہمارے بندے کے ساتھ کھیلا ہے. تو یہاں دو باتیں سمجھ آئیں، ایک عدل و انصاف کی بھی بہت اہمیت ہے دوستوں، اور دوسرا یہ کہ عورت کے مکر سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. کیونکہ یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ زر زن اور زمین، یعنی عورت، زر دولت اور زمین، یعنی جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے اور جو بھی وراثت کے مسائل ہوتے ہیں ان ساری چیزوں پہ فساد ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو میں یہ نہیں دیکھتا کہ اور کوئی فتنہ سب سے بڑا ہوگا بجائے یہ کہ عورت کا. میرے جانے کے بعد عورت کا نام کا جو فتنہ پھیلے گا اس روئے سرزمین پہ وہ بہت خطرناک ہوگا. یوسف اعرض عن ھذا، تو اے یوسف اس بات کو جانے دیں، اعراض کریں. ٹھیک ہے اس عورت نے یہ حرکت کر دی، جسٹ اگنور ہر فار اے وائل واستغفری لذنبک، اور اپنے قصور کی وہ معافی مانگے گی. اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، استغفار کرو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں کہ تم نے ہمارے اس برگزیدہ بندے کو اس شیمفل ایکٹ کے ذریعے تم نے بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کری. انک کنت من الخاطئین، بے شک قصوروار تم ہی ہو، ساری کی ساری خطا تمہاری ہی ہے، ایڈمٹ کر لو. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ 3 رکوع مکمل ہوئے دوستوں. چوتھا رکوع انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے 1 گھنٹے کے اندر 3 رکوع ہو گئے. اب چوتھا رکوع جو ہم کریں گے
اس میں یہ معاملہ آگے بھی چلے گا کہ یہ جو ایکٹ ہوا تھا یا نہ ہوا، ایک سمجھ لیجئے کہ ایکٹ جو ہے وہ پورا تو نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو محفوظ رکھا ان تمام تدبیروں سے اس عورت کی، لیکن آگے کیا معاملہ ہوا اور قوم میں یہ بات کس طرح پھیلی، اور بالخصوص پھر آگے جا کے حضرت یوسف کو پھر جیل کس طریقے سے ہوئی اور اس کے کیا معاملات تھے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام 3 رکوعوں میں جو اہم باتیں ہیں اور بالخصوص جو لرننگ مٹیریل ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں قدم قدم پر اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔